بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 22 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے تسلی کر لی ہے؟ ہنری نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ مقامی لوگوں کے میک اپ میں تھا۔ میک اپ واش مشین سے اس کا میک اپ صاف کیا گیا تو اس کی اصلی شکل سامنے آ گئی، اور تم جانتے ہو کہ ہماری میک اپ واش مشین کتنی جدید اور قابل اعتماد ہے، لیڈی ایشلے نے جواب دیا۔ آپ نے واش مشین کو صرف ایک بار استعمال کیا ہوگا، ہنری نے الفاظ کو چباتے ہوئے کہا۔ ایک بار؟ کیا مطلب؟ ایک بار ہی تو استعمال ہوتی ہے، لیڈی ایشلے نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ مادام، آپ ان جاسوسوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ بیک وقت دو میک اپ کر لیتے ہیں تاکہ اگر ایک میک اپ صاف ہو جائے تو میک اپ صاف کرنے والا مطمئن ہو جائے۔ آپ اسے دوبارہ اسی میک اپ واش مشین سے گزاریں تو ہو سکتا ہے اس کا اصل چہرہ سامنے آ جائے، ہنری نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ عمران کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ واقعات اور تحقیقات کی روشنی میں یہی عمران ہے، مادام نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ البتہ ہنری نے صاف محسوس کر لیا کہ یہ ڈبل میک اپ والی بات اس کے ذہن میں بیٹھ چکی ہے۔ ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے، آپ اسے یہاں منگوا کر میک اپ واش مشین سے گزاریں، بات صاف ہو جائے گی کہ یہ اصلی عمران ہے یا ڈبل میک اپ میں کوئی اور شخص ہے، ہنری نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور مادام ایشلے نے سر ہلا دیا۔ بارکر، عمران پر میک اپ واش مشین ایک بار پھر استعمال کرو تاکہ ہنری کی تسلی ہو جائے۔ مادام ایشلے نے ایک طرف کھڑے ہوئے بارکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، بارکر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہنری نے دیکھا کہ بارکر کی آنکھوں میں بھی الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے، اور ہنری کے لبوں پر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تیرنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ ایشلے ہنری کو نیچا دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی چند لمحوں بعد ہی مادام ایشلے کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے جھک جائیں گی۔ بارکر مادام کا حکم سنتے ہی تیزی سے ایک دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے مشین کا بٹن آن کیا، اور پھر مشین کے چلتے ہی اس نے اس کی مختلف نابوں کو گھمانا شروع کر دیا۔ پھر انہیں سیٹ کرنے کے بعد اس نے سرخ رنگ کا ایک بٹن دبایا تو عمران والے اسٹریچر کے عین اوپر چھت سے دو رسیاں تیزی سے نیچے لٹکتی چلی آئیں۔ ان رسیوں کے سروں پر آہنی کنڈے لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی یہ رسیاں عمران والے اسٹریچر کے پاس پہنچی، بارکر نے ایک بٹن دبا دیا، اور رسیوں پر لگے ہوئے آہنی کنڈے اسٹریچر کے دونوں اطراف میں بنے ہوئے دو سوراخوں میں گھستے چلے گئے، اور اسی لمحے رسیاں اوپر کو سمٹیں اور اسٹریچر عمران سمیت انتہائی تیز رفتاری سے چھت کی طرف اوپر ہوتا چلا گیا۔ جب وہ چھت کے قریب پہنچا تو چھت پر اسٹریچر جتنا خلا پیدا ہو گیا، اور اسٹریچر پلک جھپکنے میں اس خلا میں غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی چھت پھر برابر ہو گئی۔ چند لمحوں بعد مادام ایشلے والے کمرے کی چھت میں خلا نمودار ہوا، اور پھر اسٹریچر اس میں سے نکل کر تیزی سے نیچے آتا گیا۔ جب اسٹریچر کی ٹانگوں کو زمین نے چھوا تو بارکر نے ایک اور بٹن دبا دیا، اور آہنی کنڈوں نے اسٹریچر کو چھوڑ دیا، اور رسیاں تیزی سے واپس سمٹتی ہوئی چھت میں غائب ہو گئیں۔ ارے، یہ تو مر چکا ہے، ہنری نے سامنے رکھے ہوئے اسٹریچر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مر چکا ہے؟ نہیں، یہ تو بے ہوش تھا، مادام نے چونکتے ہوئے کہا۔ یس مادام، یہ مر گیا ہے، یہ بے ہوشی میں ہی ختم ہو گیا ہے، شاید یہ گیس کا دباؤ برداشت نہیں کر سکا۔ بارکر نے قریب آ کر اسٹریچر پر پڑے ہوئے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مرنا تو اس نے بہرحال تھا ہی، اس کی خوش قسمتی ہے کہ یہ آسان موت مر گیا۔ بہرحال تم اسے میک اپ واش مشین میں ڈال کر ہنری کی تسلی کروا دو، مادام ایشلے نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بارکر سے مخاطب ہو کر کہا۔ بارکر عمران کا اسٹریچر دھکیلتا ہوا ایک تیسری مشین کے پاس لے گیا۔ اس نے مشین کے ساتھ ہک میں لٹکا ہوا ایک بڑا سا کنٹوپ اتارا، اور اسے عمران کے سر اور چہرے کے گرد چڑھا کر اس کا کلپ کس دیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کو آن کر دیا۔
مشین پر موجود چھوٹے چھوٹے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے اور ڈائلوں پر موجود سوئیاں تیزی سے تھر تھراتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ مشین میں گھوں گھوں کی آواز نکلنے لگی۔ بارکر کی نظریں ڈائلوں پر، جبکہ ہنری اور مادام ایشلے کی نظریں اس کنٹوپ پر جمی ہوئی تھیں۔ کنٹوپ میں گہرا دودھیا رنگ بکھر چکا تھا۔ ہنری کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ موجود تھی، جبکہ مادام ایشلے کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ چند لمحوں بعد بارکر نے مشین کا بٹن آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی مشین ساکت ہوتی چلی گئی۔ بارکر نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کنٹوپ عمران کے چہرے سے ہٹا لیا اور اس کے ساتھ ہی مادام ایشلے کی حیرت بھری چیخ سنائی دی۔ یہ کیا؟ یہ تو کوئی اور ہے۔ مادام ایشلے حیرت سے پاگل ہو رہی تھی۔ بارکر بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اسٹریچر پر پڑے ہوئے نامعلوم شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اب یقین آ گیا مادام، آپ کو چکر دیا گیا ہے۔ یہ شخص ڈبل میک اپ میں تھا، ہنری نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ اس کا ڈرامہ کامیاب ہو چکا تھا۔ تم درست کہتے تھے ہنری، واقعی یہ لوگ بے حد عیار ہیں، لیکن تم نے جس عمران کو مارا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی اسی طرح ڈبل میک اپ میں ہو۔ مادام ایشلے نے اپنی بات رکھنے کی آخری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کی لاش محفوظ ہے اور 0 پوائنٹ پر پورٹیبل میک اپ میں واش مشین بھی ہے، آپ تسلی کر لیں، ہنری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ضرور چیک کروں گی، مادام ایشلے نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشی سے مادام۔ ہنری نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں، ہنری نے فخریہ لہجے میں کہا، اور مادام نے بے اختیار دانت بھینچ لیے۔ اسے واقعی ہنری کے سامنے بے پناہ شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ورنہ وہ کبھی ہنری کو ہیڈ کوارٹر سے نہ بلاتی، اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ اپنی ہی بوٹیاں نوچ لے، جبکہ ہنری کے چہرے پر غرور اور فخر کی چمک تھی۔ وہ یوں سر اٹھائے چل رہا تھا جیسے اس نے بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ راہداری سے گزر کر وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ بارکر بھی شرمندہ حالت میں ان کے پیچھے تھا۔ اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مادام کی ذہنی کیفیت اس وقت کیا ہے، اس لیے اس نے کچھ کہنے کی جرت نہ کی اور خاموشی سے ان کے پیچھے چلتا اوپر آ گیا۔ جب وہ تینوں واپس پورچ میں پہنچے تو ہنری نے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب کے اندر پڑے ہوئے ریڈ کاشن ٹرانسمیٹر کے بٹن کو بار بار دبانا شروع کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اس آلے سے نکلنے والی وائرلیس لہریں ریڈ کاشن ریسیور پر وصول ہو رہی ہوں گی، اور جب تک وہ مادام ایشلے کو لے کر 0 پوائنٹ پر پہنچے گا وہاں راڈش اور جیگر اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ اب میں کار چلاؤں گا مادام، آپ ساتھ والی سیٹ پر تشریف رکھیے، ہنری نے کہا، اور مادام سر ہلاتی ہوئی ساتھ والی سیٹ کا دروازہ کھول کر سیٹ پر ڈھیر ہو جانے والے انداز میں بیٹھ گئی۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر سٹیئرنگ پر بیٹھ کر اس نے بڑے اطمینان سے دروازہ بند کر دیا۔ اسی لمحے بارکر آہستہ سے مادام کی طرف والی کھڑکی کی طرف بڑھا۔ مادام، باقی لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بارکر نے جھجکتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ گولی مار دو، ان سب کو بھون ڈالو، اور کیا کرنا ہے ان کا؟ مادام نے جیسے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا، اور بارکر مودبانہ انداز میں سر ہلاتا ہوا تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ ہنری نے کار سٹارٹ کی اور پھر دوسرے لمحے وہ چکر کاٹ کر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران برآمدے میں خاموش کھڑا رہا اور ہنری کی کار لان کو عبور کرتی ہوئی تیزی سے پورچ کے اندر آ کر رک گئی۔ کوٹھی کا پھاٹک ابھی تک کھلا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے عمران یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ 10 مسلح افراد بڑے اطمینان سے چلتے ہوئے پھاٹک کے اندر داخل ہوئے اور پھر وہ کوٹھی میں پھیلتے چلے گئے۔ ہیلو راڈش، کیا پوزیشن ہے؟ ہنری نے کار سے باہر آتے ہی عمران سے مخاطب ہو کر تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ اوکے باس، عمران نے راڈش کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیڈی ایشلے بھی کار سے باہر آ گئی تھی۔ جیگر کہاں ہے؟ ہنری نے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ عقبی طرف موجود ہے باس، ادھر کھٹکا سا ہوا تھا اس لیے میں نے اسے ادھر بھیج دیا تھا، عمران نے بہانہ بناتے ہوئے کہا۔ او، شاید وہ کھٹکا ہمارے ہی آدمیوں کا ہوگا، میں نے 10 افراد کو پہرے پر لگایا ہوا تھا، ہنری نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمران کی لاش کہاں ہے ہنری؟ پہلے مجھے وہ دکھاؤ، بعد میں باتیں کر لینا، مادام ایشلے نے جو بڑے بیزار سے انداز میں کھڑی تھی ہنری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، آئیے،
ہنری نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا، اور پھر وہ راہداری کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک ان 10 مسلح افراد میں سے 2 آدمی برآمدے تک پہنچ چکے تھے اور عمران کے ساتھ وہ دونوں بھی ہنری اور مادام ایشلے کے پیچھے چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب آگے پیچھے چلتے ہوئے تہہ خانے میں پہنچ گئے، جہاں راڈش کی لاش عمران کے روپ میں اسٹریچر پر موجود تھی۔ یہ ہے عمران کی لاش میڈم، میں نے اسے کسی ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی سے اٹھوا کر یہاں محفوظ کر لیا تھا۔ ہنری نے لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مگر کیا یہ ضروری ہے کہ یہ واقعی علی عمران ہے؟ یہاں بھی تو ڈبل میک اپ کا چکر چل سکتا ہے، مادام ایشلے نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر چونک پڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں، آپ تسلی کر لیں، میں میک اپ واش مشین یہیں منگوا لیتا ہوں، ہنری نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، اور پھر اس نے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے ہوئے مسلح افراد میں سے ایک کو اسٹور سے پورٹیبل واش مشین لے آنے کے لیے کہا، اور وہ سر ہلاتا ہوا تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عمران خاموش کھڑا تھا۔ ان مسلح افراد کی اچانک آمد نے اس کے پروگرام میں خلل ڈال دیا تھا، لیکن ظاہر ہے اب عمران پیچھے تو نہ ہٹ سکتا تھا۔ اسٹور روم سے وہ پہلے ہی مطلوبہ اسلحہ اٹھا کر اپنی جیبوں میں منتقل کر چکا تھا۔ پورٹیبل واش مشین آنے تک کمرے میں خاموشی طاری رہی۔ مادام کی نظریں اسٹریچر پر پڑی ہوئی لاش پر جمی رہیں۔ اس کا میک اپ چیک کرو، ہنری نے مشین لے آنے والے سے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر مشین لاش کے سرہانے کے پاس رکھی اور پھر اس کا پلگ دیوار کے نچلے حصے میں لگے ہوئے پاور پلگ سے منسلک کر دیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کا کنٹوپ لاش کے چہرے پر چڑھا کر مشین کا بٹن آن کر دیا۔ مشین کا کنٹوپ دودھیا رنگ کا ہو گیا۔ کچھ دیر تک مشین چلتی رہی، پھر ہنری نے کنٹوپ ہٹانے کا اشارہ کیا اور عمران بڑی آہستگی سے پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے معلوم تھا کہ کنٹوپ ہٹتے ہی راڈش کی اصل شکل سامنے آ جائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس کا راز بھی کھل جائے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور جیب میں موجود ریڈ فائر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ اس کی نظر میں انتہائی قیمتی ہتھیار تھا۔ اس سے دھماکہ بھی پیدا نہ ہوتا تھا اور ٹارگٹ بھی بغیر شور مچائے ڈھیر ہو جاتا تھا۔ کنٹوپ ہٹتے ہی ہنری اور مادام ایشلے کے ساتھ ساتھ دونوں مسلح افراد بھی بری طرح اچھل پڑے۔ راڈش کی لاش! ہنری اور دونوں مسلح افراد تیزی سے مڑے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو راڈش کمرے میں موجود تھا، جبکہ مادام ایشلے بے اختیار مسرت سے ہنس پڑی۔ یہ عمران ہے ہنری، مادام نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ کیا چکر ہے؟ تم کون ہو؟ ہنری نے تیزی سے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ چکر بہت سیدھا ہے مسٹر ہنری، اور اپنے ہاتھ بلند کر لو ورنہ، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا، اور ساتھ ہی ریڈ فائر کی نلکی بھی باہر نکال لی۔ ظاہر ہے اس کا رخ ان چاروں کی طرف ہی تھا۔ او تم ہنری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے مسلح ساتھیوں نے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنیں سیدھی کرنی چاہیں، مگر عمران نے انتہائی پھرتی سے ریڈ فائر کا بٹن پریس کر دیا، اور دوسرے لمحے ہنری کے ساتھی شعلوں کی لپیٹ میں آ کر فرش پر ڈھیر ہوتے چلے گئے۔ ریڈ فائر دیکھتے ہی ہنری اور مادام ایشلے نے بڑی پھرتی سے دونوں ہاتھ اونچے کر لیے۔ وہ ریڈ فائر کی تباہ کاری کو اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ کون ہے ہنری؟ مادام ایشلے نے حیرت بھرے لہجے میں ہنری سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اشارہ عمران کی طرف ہی تھا۔ مجھ حقیر فقیر پر تقصیر بیچ میدان بندہ نادان کو علی عمران MSc DSc آکسن کہتے ہیں، عمران نے باقاعدہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ تم علی عمران ہو؟ ان دونوں کے چہرے حیرت اور خوف سے بگڑتے چلے گئے۔ ہاں، جس کی لاشوں سے تم میک اپ اتارتے پھر رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے دروازے کی طرف کھٹکا سا محسوس ہوا اور عمران بے اختیار سائیڈ میں ہٹا تاکہ آنے والے کو کور کر سکے، اور اسی ایک لمحے سے ہنری نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی لات بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی اور عمران کے ہاتھ سے ریڈ فائر نکل کر دور کونے میں جا گرا، اور دوسرے لمحے ہنری نے جیب سے ریوالور نکال لیا۔ اپنے ہاتھ اونچے کر لو ورنہ ڈھیر کر دوں گا، ہنری کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ گولی مار دو ہنری، گولی مار دو اسے، مادام نے صورتحال بدلتے ہی چیختے ہوئے کہا، اور ہنری نے بے اختیار ٹریگر دبا دیا، مگر عمران بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ بدل گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ چیخ کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولی عمران کی سائیڈ سے نکلتے ہی ٹھیک دروازے کے سینٹر میں لگی، جہاں ایک مسلح شخص اسی لمحے اندر داخل ہو رہا تھا۔ کھٹکا بھی شاید اس کی سیڑھیاں اترنے کا ہوا تھا۔
ہنری نے جھنجھلا کر دوبارہ ٹریگر دبا دیا اور عمران نے ایک بار پھر سنگ آرٹ کا مظاہرہ کیا اور گولی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ پھر تو ہنری پر جیسے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا۔ مادام ایشلے کے سامنے اس کی نشانہ بازی کا جو حشر ہو رہا تھا اس نے اسے پاگل تو کرنا ہی تھا۔ ہنری مسلسل ٹریگر دباتا چلا گیا لیکن ایک گولی بھی عمران کو نہ لگی۔ جب ریوالور سے ٹرچ کی آواز نکلی تو اسی لمحے عمران کا ہاتھ کوٹ کی جیب سے باہر نکلا اور پھر کمرے میں ہلکا سا دھماکہ ہوا اور زرد رنگ کی گیس کمرے میں انتہائی تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ عمران نے اسٹور سے اٹھایا ہوا بے ہوش کر دینے والی گیس کا بم فرش پر دے مارا تھا۔ بم ہنری اور مادام ایشلے کی ٹانگوں کے درمیان پھٹا، چنانچہ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے دونوں ہی لہرا کر زمین بوس ہوتے چلے گئے اور عمران سانس روکے کھڑا رہا۔ البتہ اس کے کان بیرونی آہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ گیس پہلے تو کمرے میں پھیلتی چلی گئی، پھر آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلتی چلی گئی۔ جب کمرے کی فضا صاف ہو گئی تو عمران نے آہستہ سے سانس لیا۔ گیس کی بو جب محسوس نہ ہوئی تو اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر وہ ہنری اور مادام کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ان کی نبضیں چیک کیں۔ نبضوں کی حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ہی گہری بے ہوشی کا شکار ہو چکے ہیں۔ عمران تیزی سے واپس مڑا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ وہ باہر موجود مسلح افراد کا پہلے بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے 3 تو ختم ہو چکے تھے جبکہ باقی 7 افراد ابھی موجود تھے۔ جب عمران برآمدے میں پہنچا تو اس نے 4 افراد کو وہیں برآمدے میں کھڑا دیکھا۔ انہوں نے شاید دھماکوں کی آوازیں سن لی تھیں لیکن وہ شاید بغیر اجازت اندر جانے سے کترا رہے تھے۔ یہ اندر کیسے دھماکے ہو رہے ہیں راڈش؟ ان میں سے ایک نے عمران سے مخاطب ہو کر بڑے بے چین لہجے میں کہا۔ عمران کی لاش پر نشانہ بازی ہو رہی ہے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ اوہ اچھا۔ پوچھنے والے کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ سنو، باس کا حکم ہے کہ تم سب کوٹھی سے باہر پہرا دو۔ باس کو خطرہ ہے کہ عمران کے ساتھی یہاں حملہ کرنے والے ہیں۔ عمران نے اس بار تحکمانہ لہجے میں کہا۔ مگر اس کے ساتھی تو ہیڈ کوارٹر میں ہیں، وہ یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ پوچھنے والے نے حجت کرتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، باس کو کوشن مل گیا ہے، اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب تیزی سے مڑ کر پھاٹک کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ جب وہ پھاٹک کھول کر باہر نکل گئے تو عمران تیزی سے واپس مڑا اور پھر راہداری سے گزر کر وہ سیڑھیاں اتر کر جیسے ہی تہہ خانے میں داخل ہوا اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگی اور وہ بے اختیار منہ کے بل فرش پر گرتا چلا گیا۔ مگر نیچے گرتے ہی اس نے انتہائی پھرتی سے کلابازی کھائی اور اس کی دونوں ٹانگیں اپنے پر جھکنے والے آدمی کے سینے پر پوری قوت سے پڑیں اور وہ کراہتا ہوا فرش پر جا گرا اور دوسرے لمحے وہ سر پٹکتا ہوا ساکت ہو گیا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا۔ عمران حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ وہ شخص تھا جسے ہنری کی چلائی ہوئی گولی لگی تھی۔ عمران اسے پھلانگتے ہوئے باہر گزر گیا تھا۔ اس نے یہ سوچا بھی نہ تھا کہ گولی لگ جانے کے باوجود یہ زندہ ہوگا، لیکن شاید وہ آخری لمحات میں ہوش میں آ گیا تھا اور اس نے عمران کے سر پر مشین گن کے دستے کا وار کیا تھا۔ اسے شاید مشین گن سیدھی کرنے کا موقع نہ ملا تھا، ورنہ وہ عمران کو بے خبری میں بھون ڈالتا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اس سے واقعی غلطی ہو گئی تھی، اسے اس آدمی کو چیک کرنا چاہیے تھا۔ ہنری اور مادام بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمران تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ان کی پنڈلیوں کو چیک کیا اور پھر ان دونوں کی پنڈلیوں پر نیلے رنگ کی لکیریں دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ اس نے جیب سے باریک دھار والا خنجر نکالا۔ اسے معلوم تھا کہ ان دونوں کی پنڈلیوں میں آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز موجود ہے اور یہی وہ چیز تھی جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے خنجر بلند کیا تاکہ ہنری کی ٹانگ سے آٹومیٹک ٹرانسمٹ فیوز باہر نکال لے۔ یہ کیا راڈش؟ اچانک دروازے سے کسی کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور عمران بجلی کی سی تیزی سے مڑا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر پوری قوت سے اڑتا ہوا بولنے والے کی طرف بڑھا اور بولنے والے کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ سینہ پکڑے منہ کے بل فرش پر گرتا چلا گیا۔ خنجر ٹھیک اس کے دل پر لگا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے عمران سے دھماکوں کے سلسلے میں پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ شاید عمران کی باتوں سے مطمئن نہ ہوا تھا، اس لیے خاموشی سے تہہ خانے میں پہنچ گیا تھا۔
عمران اس بار بھی بال بال بچا تھا، ورنہ بے خبری میں اسے مارا جا سکتا تھا۔ عمران نے بڑی پھرتی سے اس آدمی کا بازو پکڑ کر اسے اندر کی طرف گھسیٹا اور پھر دروازہ بند کر کے اس نے چٹخنی چڑھا دی تاکہ پھر کوئی مداخلت نہ کر سکے۔ اس نے خنجر کو اس آدمی کے سینے سے کھینچا اور ایک بار پھر ہنری کی طرف بڑھا۔ اس بار پھر وہ جلد از جلد ٹرانسمٹ فیوز نکالنا چاہتا تھا۔ پھر وہ جیسے ہی ہنری کی ٹانگ پر فیوز نکالنے کے لیے جھکا، اس کے سینے پر ہنری کی لات پوری قوت سے پڑی اور عمران اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ دوسرے لمحے ہنری اچھل کر اس کے سینے پر آ گرا۔ ہنری کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا، وہ شاید اچانک ہی ہوش میں آ گیا تھا۔ عمران پہلے تو بے خبری میں ہی مار کھا گیا تھا، لیکن اب وہ سنبھل گیا تھا، چنانچہ اس نے تیزی سے دونوں گھٹنے سمیٹے اور ہنری اچھل کر پیچھے جا گرا۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا، خنجر اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ہنری بھی نیچے گرتے ہی اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو گھور رہے تھے، دونوں ہی خالی ہاتھ تھے۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ہنری نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے پوری قوت سے زمین پر پیر مارا۔ عمران نے اس کی ٹانگ کو حرکت میں آتے دیکھ کر ہی اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی، اور اس طرح نہ صرف وہ عین اس جگہ پر پیدا ہونے والے گڑھے میں گرنے سے بچ گیا، بلکہ اس نے بڑی پھرتی سے ہنری کو بھی چھاپ لیا اور اس طرح ہنری کو دھکیلتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ہنری نے بڑی پھرتی سے جوڈو کا خوفناک وار عمران پر کرنا چاہا، مگر عمران انتہائی پھرتی سے نیچے بیٹھ گیا، اور پھر نہ صرف وہ اس داؤ سے اپنے آپ کو بچا گیا، بلکہ اس نے ہنری کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر سے دوسری طرف پٹخ دیا۔ اس بار ہنری مادام ایشلے کے جسم پر ایک زوردار دھماکے سے جا گرا، اور مادام ایشلے کے حلق سے کراہ کی آواز بلند ہوئی۔ شاید پھیپڑوں پر یک لخت دباؤ پڑنے کی وجہ سے وہ ہوش میں آ گئی تھی، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ پھیپڑوں میں موجود ہوا دباؤ کی وجہ سے کراہ کی صورت میں باہر نکلی ہو۔ عمران کو چیک کرنے کا موقع ہی نہ ملا، کیونکہ ہنری نیچے گرتے ہی کسی اسپرنگ کی طرح اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں بجلی کی سی تیزی سے عمران کی گردن کے گرد پڑیں، اور اس کے ساتھ ہنری تیزی سے کروٹ بدل گیا۔ عمران بھی فرش پر گر کر کروٹ بدلنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے ہنری کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اپنی گردن ٹانگوں سے نکالنا چاہی، لیکن ہنری انتہائی تیز رفتاری سے کروٹیں بدلتا چلا جا رہا تھا اور عمران کو ایک لمحے کے لیے بھی سنبھلنے کا موقع نہ دے رہا تھا۔ اسی الٹ پھیر میں اچانک عمران کا ہاتھ خنجر سے ٹکرایا، اور عمران نے بڑی پھرتی سے خنجر کو قبضے میں کیا، اور پھر اس کا ہاتھ مشین کی سی تیزی سے اپنی گردن کے گرد لپٹی ہوئی ہنری کی ٹانگوں سے ٹکرایا، اور اس کے ساتھ ہی خنجر ہنری کی پنڈلی میں گھستا چلا گیا۔ ہنری کے حلق سے چیخ نکلی، اور اس نے خنجر کے دوسرے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیزی سے کروٹ بدلی، لیکن اس بار عمران کی دونوں ٹانگیں کمرے کے ایک کونے میں جم چکی تھیں، اس لیے وہ نہ صرف سنبھل گیا تھا، بلکہ اب ہنری اسے الٹانے میں بھی ناکام رہا، اور عمران کا خنجر ایک بار پھر اس کی پنڈلی میں گھسا، اور ہنری نے چیخ مار کر تیزی سے اپنی ٹانگیں سمیٹنے کی کوشش کی۔ عمران کی گردن کے گرد موجود ہنری کا لیگ لاک ختم ہو چکا تھا۔ عمران نے اس کی ٹانگیں سمیٹتے ہی تیزی سے ہاتھ بڑھایا، اور پھر ہنری کا ایک بوٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور عمران کا خنجر ایک بار پھر لہراتا ہوا ہنری کی پنڈلی میں گھستا چلا گیا، اور اس بار چونکہ عمران کا ہاتھ لمبائی کے رخ میں پڑا تھا، اس لیے ہاتھ کھینچتے ہی وہ اس کی پنڈلی کو چیرتا چلا گیا۔ اس بار ہنری نے اپنے دوسرے بوٹ کی ضرب عمران کے ہاتھ پر ماری، اور عمران کے ہاتھ سے اس کا بوٹ نکلتا چلا گیا۔ عمران نے انتہائی تیز رفتاری سے اپنے جسم کو سمیٹا، اور پھر وہ برق رفتاری سے الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر ہنری پر جھپٹا، لیکن منہ کے بل فرش سے جا ٹکرایا۔ اس نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیک کر اپنے آپ کو بچا لیا تھا، ورنہ اس کا چہرہ فرش سے ٹکرا کر رگڑا جاتا۔ ہنری اور مادام ایشلے دونوں ہی اچانک غائب ہو چکے تھے۔ عمران سیدھا ہوتے ہی ان پر اسی لیے جھپٹا تھا کیونکہ اس نے مادام کو اپنی پنڈلی پر دباؤ ڈالتے دیکھ لیا تھا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ فرش پر پڑے ہوئے ہنری کے بازو پر جمع ہوا تھا۔ عمران نے اپنے طور پر ان پر جھپٹنے کی کوشش کی تھی تاکہ کم از کم وہ ہنری کو گھسیٹ لے، لیکن پلک جھپکتے میں مادام ایشلے اور ہنری دونوں غائب ہو چکے تھے، اور عمران منہ کے بل عین اسی جگہ گرتا چلا گیا جہاں چند لمحے پہلے ہنری موجود تھا۔ فرش سے ٹکراتے ہی عمران ایک بار پھر اچھلا، اور اس بار وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔
اور پھر اس کی آنکھوں میں مسرت کی چمک پیدا ہوئی۔ خون میں لپٹا ہوا ٹرانسمٹ فیوز فرش پر پڑا ہوا تھا جہاں ہنری کی پنڈلی تھی۔ عمران نے جھپٹ کر وہ فیوز اٹھا لیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فرش پر پڑی ہوئی ایک لاش سے اسے رگڑ کر صاف کیا اور پھر اس کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیلتے چلے گئے۔ یہ فیوز اس فیوز سے مختلف تھا جو اس نے پہلے ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی میں پاور لینڈ کے آدمی کی پنڈلی سے نکالا تھا، اور دوسرے لمحے وہ ساری سچویشن سمجھ گیا۔ خنجر کے پے در پے وار نے ہنری کی پنڈلی سے ٹرانسمٹ فیوز باہر نکال پھینکا تھا، اور ہنری صرف مادام ایشلے کے ٹرانسمٹ فیوز کی وجہ سے ٹرانسمٹ ہو گیا تھا۔ یہ عمران کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ ٹرانسمٹ فیوز والا جس چیز کو پکڑ لے وہ بھی ساتھ ہی ٹرانسمٹ ہو جاتی تھی۔ عمران نے پھرتی سے فیوز جیب میں ڈالا اور پھر فرش پر پڑی ہوئی ایک مشین گن اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اب وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور پھر بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ کوٹھی خالی پڑی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے ہنری کے ساتھی کوٹھی سے باہر پہرا دے رہے تھے۔ عمران چاہتا تو ہنری والی سیاہ کار یا وہ ویگن استعمال کر سکتا تھا جس سے اسے یہاں لایا گیا تھا، لیکن اسے خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے وہ انہیں تباہ کر سکتے ہوں۔ چنانچہ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ساتھ والی کوٹھی کی درمیانی دیوار کی طرف بڑھا اور پھر ایک ہی چھلانگ میں وہ دیوار کے اوپر موجود تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دوسری کوٹھی میں جھانکا اور لان میں کسی کو نہ پا کر وہ آہستہ سے نیچے اتر گیا۔ ادھر دیوار کے ساتھ مہندی کی بڑی سی باڑ تھی۔ جیسے ہی عمران نیچے گرا اس نے کوٹھی کے اندر کھٹکا سا سنا تو وہ وہیں باڑ کے پیچھے ہی دبک گیا۔ اسی لمحے اس نے برآمدے میں ایک بوڑھے مرد اور ایک نوجوان عورت کو دیکھا۔ وہ پورچ میں کھڑی ہوئی کار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمران کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کار میں بیٹھ گئے اور کار تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ پھاٹک کے قریب پہنچ کر کار رکی اور پھر نوجوان عورت تیزی سے کار سے اتری اور اس نے پھاٹک کھول دیا۔ بوڑھا مرد ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ وہ کار کو پھاٹک سے باہر نکالتا چلا گیا۔ جب کار باہر چلی گئی تو نوجوان عورت نے پھاٹک بند کیا اور پھر اس کی ذیلی کھڑکی سے وہ بھی باہر چلی گئی اور کھڑکی باہر سے بند ہو گئی۔ عمران ایک طویل سانس لیتا ہوا باڑ کے پیچھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نوجوان عورت کے پھاٹک خود کھولنے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ کوٹھی میں وہی دونوں ہی تھے، ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا۔ چنانچہ وہ تیزی سے لان میں دوڑتا ہوا کوٹھی کی عمارت کے اندر کی طرف بڑھتا گیا اور چند لمحوں بعد اس کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی اور پھر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچتے ہی عمران کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ کمرے میں بکھرے ہوئے سامان کو دیکھتے ہی وہ سمجھ گیا کہ وہ بوڑھا الیکٹرانک انجینئر تھا، کیونکہ اس کمرے میں موجود ورکشاپ نما لیبارٹری بتا رہی تھی کہ یہاں الیکٹرانک کے سلسلے میں تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ہنری کی پنڈلی سے نکالا ہوا ٹرانسمٹ فیوز نکالا اور دوسرے لمحے وہ اسے اس لیبارٹری میں ہی چیک کرنے میں مصروف ہو گیا۔ الیکٹرانک کے نازک آلات اس کے کام آ سکتے تھے۔ ٹرانسمٹ فیوز کا سسٹم تو وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا، اب تو صرف اس نے اتنا ہی چیک کرنا تھا کہ یہ آٹومیٹک ٹرانسمٹ کیسے ہو جاتا ہے۔ گو اس کے ذہن میں اس سلسلے میں بھی ایک آئیڈیا موجود تھا، لیکن چیکنگ پھر بھی ضروری تھی۔ دوسرے لمحے اس نے اسے کھول کر باقاعدہ اس طرح چیک کرنا شروع کر دیا جیسے کسی اہم ایجاد کے سلسلے میں تحقیقات کر رہا ہو۔ اس ٹرانسمٹ فیوز کی مشینری پہلے والے فیوز سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور نازک تھی۔ عمران بیٹھا غور سے اسے جانچ رہا تھا کہ اچانک اس نے فیوز کی ایک تار کو معمولی سی حرکت کرتے ہوئے محسوس کیا اور اس نے انتہائی پھرتی سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے فیوز کو پوری قوت سے کمرے کے دروازے کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے کی چھت اس کے اوپر آن گری ہو۔ اس کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکلی اور پھر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمران کے ساتھی بڑی خاموشی سے اپنے اپنے تختوں پر لیٹے ہوئے یہ ساری کاروائی دیکھ رہے تھے۔ عمران جس اطمینان سے ان کے ساتھ چلا گیا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ عمران خود ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے، اس لیے کسی نے مداخلت کرنے کی بھی کوشش نہ کی۔ عمران کے جانے کے چند لمحوں بعد اس جیسا ہی ایک اور اسٹریچر اندر لایا گیا اور پھر اسے عمران والی جگہ پر رکھ کر وہ لوگ تیزی سے واپس نکلتے چلے گئے۔
ان کے باہر جاتے ہی دیوار پھر پہلے کی طرح برابر ہو گئی۔ عمران کی جگہ پر جو شخص لایا گیا تھا اس کی شکل و صورت اور قد و قامت بالکل عمران جیسا تھا، البتہ اس کی ٹیڑھی گردن کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ کیا چکر ہے صفدر؟ اچانک جولیا نے دبے دبے لہجے میں اپنے قریب موجود صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اغوا کرنے والوں کی آپس میں ٹھن گئی ہے اور وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ ڈرامہ کھیل رہے ہیں۔ صفدر نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد جواب دیا، لیکن اس میں عمران کی تبدیلی کا کیا جواز ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے کہا۔